صرف اردو کی کتابیں پڑھ کے امام اعظم ابو حنیفہ پہ اعتراض کرنے والوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ مسلم الثبوت اور مسلم الدلائل کا مطلب کیا ہوتا ہے، ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جو روایت ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ ہے اس سے کون سی چیز ثابت ہوتی ہے؟ جو روایت قطعی الثبوت قطعی الدلالہ ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اور اگر اس کے برعکس ہو، یعنی ظنی الثبوت قطعی الدلالہ یا قطعی الثبوت ظنی الدلالہ، تو اس سے مسئلہ کون سا ثابت ہوتا ہے؟ جن کو اتنا بھی پتہ نہ ہو وہ امام اعظم ابو حنیفہ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ عوام کے لیے یہ لفظ مشکل ہے، لیکن مجبوری تھی میں بولتا تاکہ پتہ چلے کہ کون سی مشکل وادیاں ہیں جن سے وہ فقہا گزرتے ہیں یا ان کے ہاں علم کیا ہے۔ جہاں قطعی الثبوت قطعی الدلالہ روایت ہوگی وہاں فرض ثابت ہوتا ہے، اس سے حرام یا فرض یہ ثابت ہوتے ہیں، اور جہاں ظنی الثبوت قطعی الدلالہ وہاں مکروہ تحریمی ثابت ہوگی یا واجب ثابت ہوگا، جہاں ظنی الثبوت ظنی الدلالہ وہاں مستحب ثابت ہوگا۔ اب صرف اردو کی روایت پڑھ کے بندہ خود کہے بھئی یہ حدیث میں نے پڑھی ہے لہذا مسئلہ اس طرح ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ روایت جو ہے ظنی الثبوت ہے یا قطعی الثبوت ہے۔ تو بزرگوں نے یہ مسئلہ حل کر کے مسائل واضح کر کے کتابوں میں لکھ دیے۔ تو دو طرح کے مسائل تھے، ایک تھے واضح ان میں تقلید کی ضرورت نہیں، دوسرے وہ جن میں غور و فکر کی ضرورت تھی، ابہام تھا، وہاں بزرگوں نے تحقیق کر کے مسائل واضح کر کے لکھ دیے، وہاں ہمیں تقلید کی ضرورت ہے، ان مسائل میں ہم تقلید کرتے ہیں۔ اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں یا دیگر مجتہدین فقہا، وہ اپنی بات نہیں کر رہے، وہ رسول اللہ کا حکم ہی امت تک پہنچا رہے ہیں۔ سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلی آلہ واصحابہ بدور الایمان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبع سبیل من اناب الی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک نے جو مخلوقات تخلیق فرمائی ہیں ان میں انسان سب سے اشرف ہے، احسن ہے، افضل ہے، اور انسان کو جو کچھ سکھایا ہے اس میں قرآن سب سے افضل کلام ہے۔ انسان افضل مخلوق ہے، قرآن افضل کلام ہے۔ تو جب افضل مخلوق افضل کلام کو سیکھنے سکھانے میں مصروف ہو، یہ سب سے افضل کام ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ جن دوستوں نے اس ماہانہ درس قرآن پاک کا انتظام کیا ہے، دعا گو ہوں خالق کائنات تمام منتظمین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ علماء سمڑیال سرپرستی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج
6 شعبان کا دن گزرا ہے اور 7ویں رات ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس کو امام اعظم سراج الامہ امام الائمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نسبت ہے، اور امام اعظم نہ صرف ہمارے بلکہ امت مسلمہ کے محسن ہیں۔ اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ مقلدین ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین ہیں، اور بڑے بڑے اولیاء کرام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سب جلیل القدر ہستیاں امام اعظم کی تقلید کرتی ہیں۔ تو آج چند گھڑیاں تقلید اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ پاک مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ آج سوشل میڈیا پہ بہت شور مچا رہے ہیں اور وسوسے ڈال رہے ہیں کہ بس قرآن و سنت اور تقلید کی وہ مخالفت کرتے ہیں کہ تقلید جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، یا تقلید پر طرح طرح کے وہ فتوے جاری کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو مستقل بذات مطاع نہیں مانتے، یعنی ہمارے لیے حکم ماننا ضروری ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہی ضروری ہے۔ شریعت کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے اور اللہ کے رسول۔ مستقل بذات ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی کرتے ہیں۔ ائمہ فقہا کی تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہمیں سناتے ہیں، یہ اپنی بات نہیں سناتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے وہ کھول کے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ تو جب ہم ان کی بات پر عمل کر رہے ہیں تو اصل میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ سے دین سیکھ رہے ہیں۔ یہ بات کس کی کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں کچھ مسائل ایسے ہیں جو واضح ہیں اور ان میں کوئی ابہام نہیں، زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں، واضح مسائل ہیں، ان میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ان میں ہم تقلید نہیں کرتے۔ مثلا اللہ ایک ہے، حضور اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، آپ تاجدار ختم نبوت ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، قیامت آئے گی۔ ہم ان چیزوں کو اس لیے نہیں مانتے کہ امام اعظم نے بیان کیا ہے، بلکہ یہ چیزیں تو پہلے ہی واضح ہیں، ان میں تو کسی کوئی غور و فکر کی ابہام نہیں ہے، اس لیے یہ واضح ہیں، ان میں زیادہ تحقیق کی غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سچ بولو، جھوٹ سے بچو، غیبت نہ کرو، رشوت نہ لو، سود نہ کھاؤ، ان چیزوں میں کوئی تحقیق کی ضرورت ہے؟ یہ تو پہلے ہی واضح ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ایک موضوع پر 2 طرح کی حدیثیں موجود ہیں۔ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا ہے نماز کے اندر یا ناف کے اوپر باندھنا ہے، دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں۔ یا پھر قرآن کی کسی ایک آیت کے اندر کوئی ایک لفظ ایسا آ جاتا ہے، لفظ ایک ہے، اس کے معانی مختلف ہیں، اب وہ کون سا معنی مراد لینا ہے، یا وہ حدیثیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں جن میں بظاہر تضاد ہے، ان میں کس حدیث کو لینا ہے کس کو چھوڑنا ہے، یہاں غور و فکر کی ضرورت ہے، یہاں تحقیق کی ضرورت ہے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث کو لینا ہے یا سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے والی حدیث کو، یہاں اب تحقیق کی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تو اس کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم خود بیٹھ جائیں تحقیق کرنے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ
آج سے پہلے جو بزرگ گزرے ہیں ان کے سامنے بھی تو یہ حدیثیں تھیں، تو انہوں نے اس اختلاف کو کیسے دور کیا؟ یہ دو طریقے ہیں۔ اب اگر ہم خود ان اختلافی حدیثوں پر غور کرنا شروع کریں اور خود اپنا فیصلہ نکالیں تو اس میں بہت زیادہ خطرات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے اندر وہ استعداد نہیں، وہ قابلیت نہیں۔ دوسرا، ہمیں وہ وسائل دستیاب نہیں۔ مثلا پہلی صدی کا بزرگ جو صحابہ سے ملے ہوئے بزرگ ہیں وہ اختلافی حدیثوں میں فیصلہ کریں اور 15ویں صدی میں بیٹھ کے ہم فیصلہ کریں تو دونوں کو ایک جیسا ماحول ملا ہے؟ جی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پہلی صدی میں امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی ہے اور ان کی ملاقات صحابہ سے بھی ہوئی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے ملاقات ہوئی ہے اور صحابہ سے بھی، چند ایک صحابہ کے نام کتابوں میں موجود ہیں جن سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ فقہا میں آپ کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ آپ تابعی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اختلافی حدیثوں میں یا قرآن کا کوئی لفظ جس میں لفظ ایک ہے معانی مختلف ہیں، کون سا معنی لینا ہے، وہاں فیصلہ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم خود غور و فکر کریں، دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں پہلے بزرگوں نے کیا فیصلہ کیا تھا۔ تو احتیاط والا راستہ کون سا ہے؟ خود تحقیق کریں یا پہلے بزرگوں کے فیصلے کو دیکھ لیں؟ چند لوگ ہی بولے ہیں، صرف مثال دے رہا ہوں۔ ٹائر تو ایجاد ہو گیا ہے نا، تو اب بندہ بیٹھے بھی نئے سرے سے کوئی ٹائر ہونا چاہیے، ایجاد کرنا چاہیے ٹائر، تو وہ فضول ہی سوچ رہے ٹائر تو ایجاد ہو گیا۔ بندہ کہ بھی کوئی ہوائی جہاز ہونا چاہیے جو مسافروں کو لے کے ہوا میں اڑے، تو سوچیں بھی کوئی ایسا ہوائی جہاز ایجاد کریں۔ بھی تم کیوں سوچ رہے ہو؟ ہوائی جہاز ایجاد ہو چکے ہیں اور وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ تو بندہ نئے سرے سے فیصلہ کرے بھی ان دو حدیثوں میں کس کو لینا ہے کس کو چھوڑنا ہے، تو پہلے اپنی حیثیت بھی دیکھ لیں۔ صرف اردو کی کتابیں پڑھ کے امام اعظم ابو حنیفہ پہ اعتراض کرنے والوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ مسلم الثبوت اور مسلم الدلائل کا مطلب کیا ہوتا ہے، ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جو روایت ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ ہے اس سے کون سی چیز ثابت ہوتی ہے؟ جو روایت قطعی الثبوت قطعی الدلالہ ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اور اگر اس کے برعکس ہو، یعنی ظنی الثبوت قطعی الدلالہ یا قطعی الثبوت ظنی الدلالہ، تو اس سے مسئلہ کون سا ثابت ہوتا ہے؟ جن کو اتنا بھی پتہ نہ ہو وہ امام اعظم ابو حنیفہ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ عوام کے لیے یہ لفظ مشکل ہے لیکن مجبوری تھی میں بولتا تاکہ پتہ چلے کہ کون سی مشکل وادیاں ہیں جن سے وہ فقہا گزرتے ہیں یا ان کے ہاں علم کیا ہے۔ جہاں قطعی الثبوت قطعی الدلالہ روایت ہوگی وہاں فرض ثابت ہوتا ہے، اس سے حرام یا فرض یہ ثابت ہوتے ہیں، اور جہاں ظنی الثبوت قطعی الدلالہ وہاں مکروہ تحریمی ثابت ہوگی یا واجب ثابت ہوگا۔ جہاں ظنی الثبوت ظنی الدلالہ وہاں مستحب ثابت ہوگا۔ اب صرف اردو کی روایت پڑھ کے بندہ خود کہے بھئی یہ حدیث میں نے پڑھی ہے لہذا مسئلہ اس طرح ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ روایت جو ہے ظنی الثبوت ہے یا قطعی الثبوت ہے۔ تو بزرگوں نے یہ مسئلہ حل کر کے مسائل واضح کر کے کتابوں میں لکھ دی ہے۔ تو دو طرح کے مسائل تھے، ایک تھے واضح ان میں تقلید کی ضرورت نہیں، دوسرے وہ جن میں غور و فکر کی ضرورت تھی، ابہام تھا، وہاں بزرگوں نے تحقیق کر کے مسائل واضح کر کے لکھ دیے، وہاں ہمیں تقلید کی ضرورت ہے، ان مسائل میں ہم تقلید کرتے ہیں۔ اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں یا دیگر مجتہدین فقہا، وہ اپنی بات نہیں کر رہے، وہ رسول اللہ کا حکم ہی امت تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کی آسان سی مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ آج کل تو خیر لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہو گئے،
لیکن اگر کبھی بجلی نہ ہو یا لاؤڈ اسپیکر کام نہ کر رہا ہو اور بہت بڑی جماعت ہو جنہوں نے نماز پڑھنی ہے تو ہم اس وقت کیا کرتے ہیں؟ مکبر کھڑا کرتے ہیں. تو مکبر کی آواز پچھلی صفوں تک جاتی ہے. وہ مکبر اپنی آواز اپنا جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کی آواز پیچھے پہنچاتا ہے یا وہ امام کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے؟ وہ کس کی آواز پیچھے پہنچاتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی بات نہیں امت تک پہنچائی، انہوں نے رسول اللہ کی بات پہنچائی. اب جو مکبر کے پیچھے تکبیر سن کے رکوع کر لے وہ کس کے پیچھے جھک رہا ہے؟ مکبر کے پیچھے یا امام کے پیچھے؟ نماز تو وہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، لیکن آواز اس نے کس کی سنی ہے؟ امام کی سنی ہے یا مکبر کی سنی ہے؟ تو اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کی جب ہم تقلید کر رہے ہیں، حکم ہم اللہ اور اس کے رسول کا مان رہے ہیں. بعض لوگ اس پر یہ سوال کرتے ہیں کہ 4 امام ہیں تو ان کے علاوہ کیوں نہیں آپ کسی امام کی تقلید کرتے؟ میں نام نہیں لیتا، بعض لوگ نام لیتے ہیں، فلاں کی بھی تقلید کر لیں، فلاں کی بھی تقلید کر لیں. یہ 4 میں آپ نے کیوں محصور کر دیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان 4 میں سے کسی ایک کی تقلید کرنی ہے؟ یہ 4 اہل سنت کے ہیں اور عقیدے میں ان کے ہاں کوئی اختلاف نہیں. ان 4 کا عقیدہ کون سا عقیدہ ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے. ان کے ہاں جو اختلاف ہے وہ صرف فروع اختلاف ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم ان 4 کے علاوہ فلاں کی تقلید فلاں کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ تو یاد رکھیں کہ ان 4 کے علاوہ کسی سے فقہ کی تدوین ثابت نہیں ہے. جس طرح ان 4 ہستیوں سے دلائل کے ساتھ بات ثابت ہوتی ہے نا کہ فلاں نے، ان کے فلاں شاگرد نے ان سے روایت کیا ہے، ان سے فلاں نے روایت کی ہے، جیسے مضبوط دلائل سے ان 4 ہستیوں سے فقہ کی تدوین ثابت ہے، دوسروں سے ثابت نہیں ہے. جب امام اعظم ابو حنیفہ نہیں ہیں، ابھی یہ باقی ائمہ مجتہدین پیدا بھی نہیں ہوئے، اس وقت تقلید تھی پر تقلید مطلق تھی. اب تقلید شخصی ہے. تقلید مطلق اور تقلید شخصی میں فرق ہے. صحابہ، شاگرد صحابہ کسی بھی استاد صحابی سے مسئلہ پوچھ کے اس پر عمل کر لیتے تھے، وہاں ایک کی تقلید نہیں تھی. تابعین میں بھی یہی تھا، کسی صحابی سے مسئلہ پوچھ لیا، کسی تابعی بزرگ سے مسئلہ پوچھ لیا، اس پر یہ عمل کر لیا، مطلق تقلید. لیکن جب وقت گزرتا گیا، تابعین سے بات تبع تابعین تک آئی، تیسرا دور آیا، تو اب چونکہ رسول اللہ کے ظاہری زمانے سے کچھ زمانہ دور ہوا تھا، اور جب 4 فقہا مجتہدین ان کی فقہ بھی منصہ شہود پہ آ گئی، تو اب ضروری ہے کہ آپ مطلق تقلید نہیں کر سکتے، ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرنی ہے. ایسا نہیں کہ کچھ مسائل ان سے لے لیں، کچھ ان سے کچھ ان سے. پہلے یہ ممکن تھا. بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں بھی 4 میں سے ایک کی تقلید کیوں ہے؟ 4 کی کیوں نہیں کر سکتے؟ کچھ مسائل امام اعظم ابو حنیفہ سے لے لیں، کچھ امام شافعی سے لے لیں. سوال سمجھ آیا؟ یہ دور حاضر میں وہ سوال ہیں جو ہماری نوجوان نسل کو بعض لوگ ذہن اغوا کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس لیے شروع میں اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. بعض چیزیں ایسی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وہ جائز ہیں، جبکہ امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں. مثال دے رہا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک نکاح کے گواہ جو ہیں ان کا متقی ہونا شرط نہیں ہے، کہ جو گواہ ہیں نکاح کے وہ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک شرط گواہ ہونے چاہیے، چاہے وہ کمزور عمل والے ہی ہوں، متقی نہ بھی ہوں، گواہ ہونے چاہیے. لیکن امام شافعی کے نزدیک گواہ کا متقی ہونا شرط ہے. جب تک گواہ متقی نہ ہو گواہی نہیں دے سکتا.
اب ایک آدمی نے نکاح پڑھایا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک پر کہ کوئی بے عمل شخص مسلمان تھا لیکن نشہ بھی کرتا تھا، چرس بھی پیتا تھا، رشوت بھی لیتا تھا، اس کو گواہ بنایا ہے تو گواہی تو ہو جائے گی نا، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وہ گواہ بن جائے گا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ جب 3 طلاقیں دے دیں تو اب تو کسی امام کے نزدیک بھی وہ بیوی کو گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ 3 طلاقیں جو دے دی ہیں، بیوی فارغ ہوگی نکاح سے، لیکن اس شخص نے بیوی کو گھر بیوی بنا کے ہی رکھا ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ تو نے تو 3 طلاقیں دے دی تھیں، پھر تو نے اس کو کیوں گھر میں رکھا ہوا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ امام شافعی کے نزدیک اگر گواہ متقی نہ ہو، گواہ کا متقی ہونا شرط ہے، گواہ متقی نہ ہو تو نکاح ہی نہیں ہوتا، تو وہ جو پہلے میرا نکاح تھا نا جس کی میں نے طلاق دی ہے، وہ تو نکاح ہی نہیں ہوا تھا، تو میں تو اب نئے سرے سے نکاح کر رہا ہوں۔ تو پھر دین کا تو مذاق بنا دیا، نکاح کرتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ سے مسئلہ پوچھ لیا ہے، طلاق دینے کے بعد امام شافعی سے پوچھ لیا۔ تو آپ کو سمجھ آیا بھی ایک امام کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ جی اب مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ نکاح میں امام اعظم کی تقلید کر رہے ہیں تو پھر طلاق کے وقت کس کی تقلید کرنی ہے؟ جی وہاں بھی تو امام اعظم کی تقلید کرنی ہے، ورنہ بندہ نفس کا پجاری بن جائے گا۔ شریعت کا مقصد یہ ہے بندہ اپنے نفس کا پجاری نہ بنے، وہ اللہ کی پرستش کرے، وہ خواہش پرست نہ بن جائے۔ یہ جو ہے نا فلاں سے سہولت لے لو، فلاں سے سہولت لے لو، فلاں سے سہولت لے لو، اس سے تو شریعت کا وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ لاہور جانے کے 4 راستے ہیں، ایک راستے پہ بندہ 2 میل چلے پھر واپس آ جائے، پھر دوسرے پہ چلے، اس سے واپس آ جائے، پھر تیسرے پہ چلے، لاہور پہنچ جائے گا۔ وہ ساری عمر چلتا ہی رہے گا، منزل پہ چلنا ہے تو ایک ہی راستے پہ چلتے رہو، وہ راستہ تمہیں منزل تک پہنچا دے۔ اس لیے تقلید کرنی ہے تو چاروں میں سے ایک ہی امام کی تقلید کرنی ہے۔ چاروں امام شان والے ہیں، اہل سنت کے امام ہیں، چاروں کے عقیدے جو ہیں وہ اہل سنت والے عقیدے ہیں، فقہی مسائل میں اختلاف ہے۔ الحمدللہ ہم اس ہستی کی تقلید کرتے ہیں جو فقہا کے بھی امام ہیں، جن کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، قیامت تک جتنے فقہا شریعت کے مسائل بیان کریں گے ان کی گردن پہ احسان ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ جو آدمی جس شعبے سے منسلک ہوتا ہے نا وہ اس شعبے کی باریکیوں کو جانتا ہے۔ امام شافعی خود مجتہد ہیں، عالم کی تعریف کوئی عالم کرے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ بندہ عالم ہے کہ اس کی تعریف علماء کر رہے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، تمام فقہا محتاج ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت 80 ہجری میں کوفہ شہر میں ہوئی، اور کوفہ شہر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آباد کیا تھا۔ کوفہ شہر میں آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھیجا تھا وہاں لوگوں کو دین سکھانے کے لیے سمجھانا، حالانکہ وہاں جلیل القدر صحابہ بھی تھے اور جلیل القدر محدثین بھی اس شہر میں ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کی اگرچہ مجھے یہاں ضرورت ہے پر اے کوفے والوں میں انہیں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، یہ نہ دیکھنا کہ میں عبداللہ بن مسعود کی شکل میں ایک جسم تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، میں علم کا سمندر تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اور جب حضور حیدر قرار مولا علی شیر خدا کوفے آئے تھے تو آپ نے فرمایا اللہ رحم کرے عبداللہ بن مسعود پر کہ اس نے کوفے کو علم سے بھر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے دین یہاں لوگوں کو پڑھایا بھی ہے، فتویٰ آپ دیتے تھے۔ آج کل تو خیر ہر آدمی فتویٰ دے لیتا ہے، لیکن اس دور میں
ایک میرٹ تھا جس کو اجازت ہوتی تھی وہی فتویٰ دے سکتا تھا۔ ہمارے آقا کریم کے صحابہ کتنے ہیں؟ کم و بیش 1.25 لاکھ، حقیقی تعداد اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان 1.25 لاکھ صحابہ میں فتویٰ 140 صحابہ دیتے تھے، سارے فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ ہیں پر فتویٰ کم و بیش 140 صحابہ، اور ان میں سے بھی 10 صحابہ ایسے تھے جن کا زیادہ فتویٰ چلتا تھا۔ وہ 1.25 لاکھ صحابہ میں 10 صحابہ تھے جن کا فتویٰ زیادہ چلتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود کوفے میں ہیں، ان کا فتویٰ چلتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا وصال ہوا، ان کے شاگرد علقمہ ان کی مسند پر بیٹھے۔ کسی بڑی ہستی کی مسند پر بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ علقمہ بہت بڑے محدث تھے، انہیں بٹھایا گیا حضرت عبداللہ بن مسعود کی مسند پر۔ حضرت علقمہ کے بعد ان کے شاگرد، یہ اسود جو ہیں عبداللہ بن مسعود کے بھی شاگرد ہیں، انہیں بٹھایا گیا جناب علقمہ کی مسند پر، حضرت اسود۔ ان کا وصال ہوا تو اس مسند پہ، جو مسند عبداللہ بن مسعود کی مسند ہے اور جو مسند حضور حیدر کرار کی مسند ہے، کہ حضور حیدر کرار اور جناب حضرت عبداللہ بن مسعود ان سے ہی فقہ حنفی ترتیب پاتی ہے۔ جناب اسود کا وصال ہوا تو اس مسند پہ بٹھائے گئے حضرت ابراہیم نخعی، بہت بڑے محدث تھے، فقیہ تھے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تو ان کی مسند پہ بٹھائے گئے حضرت حماد، اور حضرت حماد کے بارے میں بہت سارے شیوخ حدیث اور فقہا کا کہنا ہے کہ اس دور میں ان جیسا عالم کوئی نہیں۔ جب حضرت حماد کا وصال ہوا، کوفے میں وہ علم کی مسند خالی ہوئی، بڑے بڑے علماء تھے، لیکن عبداللہ بن مسعود کے اس مصلے پر امام اعظم ابو حنیفہ کو بٹھایا گیا۔ امام اعظم کے استاد ہیں حضرت حماد، ان کے استاد ہیں ابراہیم نخعی، ان کے استاد ہیں حضرت اسود اور علقمہ، اور حضرت علقمہ کے استاد ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود۔ تو پھر امام اعظم شاگرد کس کے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود کے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ سے جو دین سیکھا ہے، وہ دین امام اعظم ابو حنیفہ کے ذریعے اس امت تک پہنچا ہے۔ مولا علی شیر خدا کوفے میں جو فتویٰ دیتے تھے، مولا علی کا وہ علم، مولا علی کے وہ فتاویٰ امام اعظم ابو حنیفہ کے ذریعے اس امت تک پہنچے۔ مولا علی شیر خدا نے اس خاندان کے لیے خاص دعا بھی فرمائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے والد کا نام ہے ثابت۔ ثابت جب پیدا ہوئے تو ان کے والد نے اٹھا کے انہیں مولا علی کی گود میں رکھا۔ اس وقت مولا علی کوفے میں ہے۔ امام اعظم کے دادا نے امام اعظم کے والد کو اٹھا کے حضور حیدر کرار کی گود میں رکھا تو حضور حیدر کرار نے برکت کی دعا دی کہ اللہ اس بچے کو برکتیں عطا فرمائے۔ امام اعظم کے پوتے لکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں جو علم چلا ہے یہ باب مدینۃ العلم کی دعا کا صدقہ چلا۔ باب مدینۃ العلم نے ہمارے دادا کو دعا دی تھی، اس دعا کا مظہر ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم کی ولادت کس ہجری میں ہوئی تھی؟ ماشاءاللہ آپ غور سے سن رہے ہیں۔ ایک بزرگ روٹیاں بیچتے تھے، نان بائی تھے، ان کے پاس ایک گاہک گیا، اس نے کہا بھی روٹی کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو تازی روٹی ہے نا یہ 10 روپے کی ہے، جو رات کی بچی ہوئی ہے وہ 20 روپے کی۔ خریدار نے کہا الٹی گنگا بہہ رہی ہے، تازی روٹی سستی ہے، باسی روٹی مہنگی ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، تازی مہنگی ہوتی اور باسی سستی ہوتی۔ ان بزرگوں نے فرمایا تمہاری سوچ اور ہے، میری سوچ اور ہے۔ جو رات کی روٹی ہے نا وہ رسول اللہ کے زمانے کے زیادہ قریب ہے، جو رسول اللہ کے زمانے کے زیادہ قریب ہے اس کی قیمت بھی زیادہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی بزرگ ہیں۔ یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کی بھی ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ امام بخاری بڑی ہستی ہیں، بڑی ہستی ہیں،
لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رومال یوں ہلائے نا تو کئی بخاری گرتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ امام بخاری کی کتاب بخاری شریف پڑھ کے دیکھ لیں، صرف 22 ثلاثیات ہیں، یعنی 3 واسطوں سے حضور کی حدیث بیان کرنا۔ امام بخاری کے درمیان رسول اللہ کے درمیان واسطے کتنے ہیں؟ کسی روایت میں 4 ہیں، کسی میں 5 ہیں، کسی میں 6 ہیں۔ کم از کم جو واسطے ہیں نا درمیان میں وہ 3 ہیں، اور وہ 3 واسطوں والی روایتیں کتنی ہیں امام بخاری کے پاس؟ 22۔ بخاری شریف ہو مسلم شریف ہو، ان دونوں کتابوں میں 2 واسطوں والی روایت کوئی نہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی اکثر روایتیں 2 واسطوں سے حضور تک، احادیث ثنائی 2 واسطوں سے حضور تک پہنچنا، اور بعض روایتوں میں تو 1 واسطے سے، حضرت انس کے واسطے سے آپ رسول اللہ تک پہنچا۔ جس کا ظاہری زمانہ حضور کے زیادہ قریب ہے اس کی قیمت۔ امام اعظم عمر میں بھی بڑے ہیں، فضل میں بھی بڑے ہیں، مرتبے میں بھی، علم میں بھی بڑے ہیں، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے امام اعظم۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں مزید تشریحات کرتا، اس حوالے سے جو اعتراضات ہیں ان کے جواب دیتا۔ جب کسی ہستی کا نام لیا جاتا ہے نا تو اصطلاحات بولی جاتی ہیں تو ان کا لغوی معنی نہیں کیا جاتا، اصطلاحی معنی کیا جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں صدیق اکبر تو کیا انبیاء بھی اس میں شامل ہیں یا صرف صحابہ شامل ہیں؟ یعنی حضرت صدیق اکبر نبیوں میں بھی اکبر ہیں، وہ صحابہ میں اکبر ہیں۔ تو جب اصطلاحی لفظ بولا جاتا ہے تو اصطلاحی لفظ کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ جب ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو اس میں صحابہ شامل ہیں، اس میں اس دور کے ہی بزرگ شامل ہیں، جو اعلیٰ حضرت کا دور ہے نا اس دور کے بزرگ ہی شامل ہیں۔ اسی طرح جب ہم امام اعظم کہتے ہیں تو اس میں فقہا مجتہدین ہیں، نبی اس میں شامل نہیں۔ تو بعض لوگ ہمارے اوپر یہ بدظنی کر کے اعتراض کرتے ہیں، جی دیکھو جی نبیوں میں آپ نے حضرت امام اعظم کو نبیوں سے بھی بڑا بنا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے امام اعظم رسول اللہ ہے۔ تو یاد رکھیں اصطلاحی لفظ جب بولا جاتا ہے تو پھر اصطلاحی معنی ہوتا ہے، لغوی معنی نہیں ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضرت بلال حبشی کے مزار پہ گزاری، اس رات خواب میں مجھے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ واہ بلال حبشی کوئی آپ کے قدموں میں آئے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں۔ کشف المعجوب میں داتا صاحب لکھتے ہیں میں مسجد حرام میں ہوں، خواب کے اندر باب بنی شیبہ سے رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں اور آپ نے اپنی گود میں ایک بزرگ کو اٹھایا ہوا ہے، سفید داڑھی والے بزرگ کو گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ تو میں نے حیران ہو کے میرے دل میں خیال آیا، سوال نہیں کیا بس خیال آیا، بچوں کو لوگ اٹھاتے ہیں، یہ بوڑھے شخص کون ہیں جن کو رسول اللہ نے بوڑھے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے؟ حضور دل کی باتیں جانتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ داتا صاحب کہتے ہیں میں نے سوال نہیں کیا، رسول اللہ نے خود ہی فرمایا اے علی حجویری یہ تیرے امام نعمان بن ثابت ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے یہ خواب کیوں دکھائی گئی تاکہ میرے اوپر ظاہر ہو جائے امام اعظم خود نہیں چل رہے، انہیں حضور چلا رہے ہیں۔ بھیا بچہ گود میں ہو وہ خود چلتا ہے یا جس کی گود میں ہو وہ چلاتا ہے؟ جس کی گود میں ہو وہ چلاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو اجتہاد ہے یہ رسول اللہ کی توجہ میں ہو رہا ہے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں مجھ پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ امام اعظم خود نہیں چل رہے، انہیں حضور چلا رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا علم جہاں اتنا بلند ہے، 40 رکنی کمیٹی تھی جو آپ کے شاگرد تھے، بڑے بڑے لوگ آپ کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف، امام ظفر، امام محمد بن حسن شیبانی، حضرت حماد بن ابو حنیفہ، حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت وقی، یہ بڑی بڑی ہستیاں آپ کے شاگرد ہیں۔ ان میں ایک ایک ہستی جو ہے وہ علم کا سمندر ہے۔ فقہ حنفی کس چیز کا نام ہے؟ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، یہ جن ہستیوں کے میں نام لے رہا ہوں ان میں کوئی بلاغت کا امام ہے، کوئی حدیث کا امام ہے، کوئی معانی کا امام ہے، کوئی تاریخ کا امام ہے، یہ ساری ہستیاں اکٹھے بیٹھتے تھے، اسے ایک مسئلے پر غور ہوتا تھا
اور یہ 40 رکنی کمیٹی جو ہے جو فیصلہ کرتی تھی وہ فقہ حنفی میں لکھا جاتا تھا۔ علماء بیٹھے ہیں اس لیے مجھے تشریح کی ضرورت نہیں ہے، فقہ حنفی میں کئی مسائل ایسے ہیں جن پر فتویٰ امام اعظم کے قول پر نہیں، صاحبین کے قول پر ہے۔ تو جن لوگوں نے فقہ حنفی کو نہیں سمجھا وہ اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ فقہ حنفی عباسی دور میں اور پھر عثمانی ترکیوں کی حکومت میں عدالت میں قانون چلتا تھا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی تشریح کے مطابق ہی چلتا تھا، اور آنے والے دور میں جب عالمی سطح پر مختلف قوموں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات بن رہے ہیں اس میں واضح ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کتنی بڑی ہستی ہیں، پھر پتہ چلے گا ابو حنیفہ کسے کہتے ہیں۔ ابھی آنے والا دور امام اعظم کو مزید واضح کرے گا کہ امام اعظم کتنی بڑی ہستی ہیں۔ جب عالمی سطح پہ ہمیں اسلام کے مسائل کی تشریح کرنے کی ضرورت پڑے گی پھر امام اعظم ابو حنیفہ کی ضرورت پیش آئے گی۔ اب تک میں نے علمی اور مشکل باتیں آپ کے سامنے کی، نوجوانوں کے لیے ایک سادہ سی بات کر رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو قرآن پاک کے ساتھ عشق تھا، حافظ قرآن تھے۔ جہاں آپ کا وصال ہوا ہے وہاں آپ نے اس جگہ پہ 7000 ختم قرآن کی۔ وہ دن بڑا بے مزہ گزرتا ہے جس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ چاہتے ہیں نا دن کو لذت حاصل ہو، اچھا دن گزرے تو دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا جہاں وصال ہوا ہے وہاں آپ نے 7000 قرآن پاک کے ختمات پڑھے تھے، اور امام اعظم ان ہستیوں میں ہیں جنہوں نے نماز کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے۔ دلی کے بزرگ حضرت ابو الحسن زید فاروقی، انہوں نے امام اعظم کی سیرت پر جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے اس بات کے حوالے نقل کیے ہوئے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 55 حج کیے۔ جب پہلی دفعہ آپ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے، کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے، یا اللہ جو اس پہ سبحان اللہ کہ اسے بیت اللہ کی مسجد حرام میں پہنچ جانا، وہاں جا کے کعبے کی زیارت کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ تو جو کعبے کے اندر داخل ہو جائے، چاروں طرف کعبے کی فضا ہو، جناب امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی سے پوچھیں کہ کعبے کی جگہ کی شان کیا ہے؟ اس جگہ کو ذات احدیت کے ساتھ خاص مناسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تشریفاً اس جگہ کو اپنی ذات کے ساتھ نسبت عطا فرمائی۔ امام اعظم جب کعبے کے اندر گئے، پہلی دفعہ گئے تو سوچا میں اس نعمت کا شکرانہ کیسے ادا کروں۔ عشاء کے بعد آپ گئے تھے، سوچا فجر سے پہلے پہلے میں نماز کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھوں۔ 2 رکعت نماز نفل شروع کی ہے، پہلی رکعت میں والناس تک پورا قرآن پڑھ کے آپ نے رکوع فرمایا ہے۔ 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے۔ دوسری رکعت مکمل کی، نماز سے فارغ ہوئے، دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور رو کے عرض کر رہے ہیں پروردگار نعمان بن ثابت کو معاف کر دے، میں تیری ذات کے لائق عبادت نہیں کر سکتا۔ تو نے جتنے بڑے انعام مجھے عطا کیے ہیں، تو نے جتنی بڑی بڑی نعمتیں میرے اوپر فرمائی ہیں، میں ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا، میری طرف سے اس عاجزانہ شکرانے کو ہی قبول فرما۔ اس وقت دیوار کعبہ سے یہ بشارت سنائی دی، غفر اللہ لک ولمن تبعک الی یوم الدین، اے ابو حنیفہ اللہ نے تمہیں بھی بخش دیا ہے اور قیامت تک جو تیری پیروی کرے گا اللہ نے اسے بھی بخش۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے نماز کی 1 رکعت میں پورا قرآن تلاوت کیا۔ دوسرا آپ کا عمل، مدینہ منورہ حاضر ہوتے تو اس وقت جو مدینہ شہر تھا، آپ مدینہ منورہ کے اندر بے وضو نہیں رہتے تھے، وضو توڑتے تھے تو مدینہ منورہ وہ جو اس وقت شہر تھا اس سے باہر جا کے آپ وضو توڑتے تھے۔ شہر رسول میں ہمیشہ با وضو رہتے تھے۔ مکہ شریف سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں اور راستے میں استغاثہ کر رہے ہیں، قصیدہ نعمانیہ پڑھ کے دیکھیں۔ یا سید السادات جہتوں کا قاصدن ارجو ردا کا وحدمی بے ہما کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام کئی لوگ لیتے ہیں،
پر یا رسول اللہ نہیں کہتے۔ امام اعظم کا عقیدہ کیا ہے؟ یا سید السادات جیتوں کا قاصدن ارجو ردا کا وحدمی بے ہما کا، اے سرداروں کے سردار میں آپ کے دروازے پہ منگتا بن کے حاضر ہوں، سائل بن کے حاضر ہوا ہوں، میں آپ سے آپ کی رضا چاہتا ہوں اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے پناہ نہ دیں دارین میں مجھے کہیں پناہ نہیں ملے، اگر آپ نے مجھے پناہ نہ دی۔ یہ عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ کو، جو دروازہ رسول سے مسترد ہو گیا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا جے تو یار نہ کیتا، بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا جے تو یار نہ کیتا۔ تیسری بات امام اعظم ابو حنیفہ کے کردار سے نوجوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ کی والدہ اس دور کے ایک واعظ سے متاثر تھیں، تو ایک دن کہنے لگیں نعمان جاؤ فلاں عالم سے مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ وہ مسئلہ امام اعظم خود بتا سکتے تھے، لیکن والدہ نے کہا نا جاؤ فلاں عالم سے پوچھ کے آؤ، آپ تشریف لے گئے۔ جب اس عالم کے گھر گئے، دستک دی، انہوں نے استقبال کیا، خوش ہوئے کہ امام اعظم آئے ہیں۔ حضور کدھر تشریف لائے ہیں؟ فرمایا ایک مسئلہ پوچھنے آیا، سمندر کے کنویں سے پانی لینے آیا۔ تو جب آپ نے فرمایا نا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، وہ عالم ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں میں لوگوں کو مسئلے بتاتا ہوں آپ سے سن کے، آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے ہیں، میری آزمائش کرنے آئے ہیں یا رسوا کرنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ تیرا امتحان لینے آیا ہوں نہ تجھے رسوا کرنے آیا ہوں، میں تو اپنی ماں کو راضی کرنے آیا ہوں۔ مسئلہ میں اس وقت اپنی والدہ کو بتا سکتا تھا، پر میری والدہ کا دل دکھتا، میں نے کہا ہے اور بیٹا گیا نہیں، میں نے کہا جاؤ پوچھ گیا اور بیٹا گیا نہیں، میں اتنی تکلیف نہیں اپنی والدہ کو دینا چاہتا۔ والدہ نے کہا جاؤ تو میں آ گیا۔ جنہوں نے والدین کے سامنے اپنے آپ کو مٹایا ہے اللہ نے انہیں شانی عطا فرمائی۔ بس یہ ایک جملہ نوجوانوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا، جنہوں نے والدین کے سامنے اپنے آپ کو مٹایا۔ والدین کا حکم جب تک شریعت کے مطابق ہے والدین کا حکم مانا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی حکم شریعت سے ہٹ گیا تو اس وقت حکمرانی شریعت کی ہوگی، والدین کو سمجھائیں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے، لیکن جو حکم شریعت کے مطابق ہے، شریعت کا کوئی حکم ٹوٹتا نہیں، تو والدین کا حکم ماننا ضروری ہے۔ جنہوں نے والدین کے سامنے اپنے آپ کو مٹایا، والدین کے سامنے عاجزی کی، اللہ انہیں بڑے رتبے عطا فرماتا ہے۔ مولانا روم لکھتے ہیں بہار آئے اور کوئی ہرا نہ ہو تو اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ پتھر ہے، اس کے اندر ہرا ہونے کی صلاحیت ہی نہیں۔ در بہاراں کہ بود سر سبز سنگ، خاک شو گل بروید رنگ رنگ۔ آپ فرماتے ہیں پتھر نہ بننا، سخت دل نہ بننا، ورنہ بہار میں بھی ہرے نہیں ہوو گے۔ مٹی بن جاؤ، جب خاک بنو گے تو پھر رنگ برنگ پھول تمہاری چھاتی پر کھلیں گے۔ طبیعت میں نرمی، مزاج میں نرمی، اثر قبول کرنے والے بنو گے، اثر قبول کرنے والے۔ خاک شو گل بروید رنگ رنگ۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے بچائے، دل کی سختی سے بچائے۔ جس دل میں نرمی ہوگی، طبیعت اثر پذیر ہوگی، اسی طبیعت پہ پھر اخلاص کے للہیت کے پھول کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ درس قرآن کی اس محفل کو ہم سب کے لیے باعث بخشش و مغفرت بنائے۔ ان الفاظ پر ہی گفتگو سمیٹتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔